مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ مفتی محمد ابراہیم صاحب آپ کو ہدایہ کا درس دیں گے۔ ہدایہ باب النکاح سے آپ ان کی بات کو دھیان سے سنیں اور اس کو یاد کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب النکاح، ہدایہ کا یہ سبق کتاب النکاح سے شروع ہوتا ہے، جو صفحہ نمبر 285 پر ہے۔ کتاب النکاح، اس سے ما قبل میں مصنف ہدایہ نے عبادات محضہ کے مسائل کو ذکر فرمایا۔ عبادات محضہ، امام صاحب ہدایہ نے کتاب کی ترتیب اس طریقے پر رکھی کہ سب سے پہلے عبادات محضہ مثلا نماز، روزہ، حج وغیرہ کے مسائل کو ذکر فرمایا، اور آخر میں معاملات کو ذکر فرمایا۔ محض معاملات جو ہیں، محض معاملات جیسے بیع، شفع وغیرہ کے احکام، اور بیچ میں درمیان میں امام صاحب ہدایہ نے ایسے مسائل کو بیان فرمایا ہے کہ جن میں عبادات کے معنی بھی موجود ہیں اور معاملہ کے معنی بھی موجود ہیں۔ تو ایسے مسائل کہ جو جن میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں، عبادت کے بھی اور معاملے کے بھی۔ مثلا نکاح، اس میں عبادت کے معنی بھی ہیں اور معاملہ بھی ہے۔ عبادت کے معنی تو اس لیے کہ نکاح میں مشغول ہونا نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے، نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ نکاح میں نکاح کرنا یہ وقوع فی الزنا سے نفس کی حفاظت ہے، نفس کی حفاظت ہے۔ نکاح معاملہ اس معنی کر ہے کہ اس میں مال ہوتا ہے، مال جو مل کے بضاع کا عوض ہوتا ہے، مل کے بضاع کا عوض ہوتا ہے، مال ہوتا ہے۔ ایجاب و قبول اس میں پایا جاتا ہے، شہادت اس میں ہوتی ہے، قضائے قاضی کی اس میں ضرورت پیش آتی ہے، اس لیے یہ ایک اعتبار سے معاملہ بھی ہے۔ تو جو خالص عبادات تھے ان کو مصنف نے شروع میں ذکر فرمایا، اور جو خالص معاملات تھے ان کو آخر میں ذکر فرمایا، اور جو من وجہ عبادت ہے اور من وجہ نکاح ہے اس کو درمیانے کتاب میں ذکر فرمایا۔ تو یہاں سے مصنف کتاب النکاح کو شروع فرماتے ہیں۔ نکاح کی فضیلت کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، متعدد مقامات پر احادیث میں بھی اس کی فضیلت کا ذکر آیا۔ قرآن مقدس میں بھی اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پر نکاح کا ذکر فرمایا۔ دو عبادتیں ایسی ہیں کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک مشروع اور جائز ہیں اور جنت میں بھی باقی رہیں گی۔ ایک عبادت ہے ایمان لانا، اور دوسری نکاح کرنا۔ نکاح کرنا یہ ہمیشہ رہیں گی، ہمیشہ رہیں گی۔ ایک حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، فلیس منی۔
اور ایک حدیث میں جو مسلم کی حدیث پاک ہے اس میں یہ ہے کہ دنیاوی مال و متاع سے سب سے بہتر نیک عورت ہے، نیک عورت ہے۔ اور ترمذی کی حدیث پاک میں ہے کہ 4 چیزیں رسولوں کی سنت ہیں، رسولوں کی سنت: حیا کرنا، خوشبو کا استعمال کرنا، مسواک کرنا، نکاح کرنا۔ یہ 4 چیزیں اس انبیاء کی سنت سے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا 4 چیزیں جس کو ملی اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی ملی، اور ان میں سے نیک عورت ہے، ایسی نیک عورت جو شوہر کی خیانت نہ کرے، نہ اس کے مال میں خیانت کرے اور نہ نفس میں خیانت کرے۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس نے نکاح کر لیا اس نے آدھا ایمان بچا لیا، آدھا ایمان پورا کر لیا۔ آدھے میں اللہ رب العزت سے تقوی رکھے۔ یہ نکاح کے فضائل کے بارے میں اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری احادیث ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول نے اور آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے نکاح کا ذکر فرما، نکاح کا ذکر فرما۔ نکاح لغت میں اس کا معنی آتا ہے ضم کرنا، ملانا۔ پھر اس کو وطی کے معنی میں نقل کیا گیا، وطی کے معنی میں نقل کیا گیا، وطی کیونکہ وطی ضم پر مشتمل ہوتی ہے، اور پھر اس کو عقد نکاح کی طرف منتقل کر دیا گیا، عقد نکاح، اور اس سے مراد مجازن عقد نکاح ہے۔ نکاح کے متعدد اقسام ہیں۔ نکاح شرعی کی 3 قسمیں ہوتی ہیں کہ نکاح ایک سنت مؤکدہ ہے، واجب ہے اور مکروہ بھی ہے۔ مہر اور نان و نفقہ اور وطی وغیرہ پر قدرت کی صورت اگر ہو، اس صورت میں نکاح سنت مؤکدہ ہے۔ عورتوں کی طرف شدید اشتیاق پایا جاتا ہو اس وقت میں نکاح واجب ہے، اور جس وقت ظلم کا غالب گمان ہو اور فرائض و سنن کے ترک کرنے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں نکاح کرنا مکروہ ہے۔ اور اگر یقین کامل ہے کہ فرائض زوجہ کو ادا نہیں کر پائے گا، نان و نفقہ نہیں دے پائے گا، یا اور جو اس کے فرائض اس سے متعلق ہیں ان کو بالکل ادا نہیں کر سکے گا، وطی وغیرہ پر قدرت نہیں ہے، تو اب نکاح کرنا اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ فرماتے مصنف بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب النکاح، نکاح کا بیان۔ قال، فرمایا، النکاح ینعقد بالایجاب والقبول، نکاح منعقد ہوتا ہے ایجاب اور قبول سے، بلفظین ایسے 2 لفظوں سے، یعبر بہما عن الماضی کہ جن کو صیغہ ماضی سے تعبیر کیا گیا ہو، تعبیر کیا گیا صیغہ ماضی سے۔ سنیں بیٹا، ایجاب اس لفظ کو کہتے ہیں جو متعاقدین میں سے کسی ایک سے پہلے صادر ہو، کہ متعاقدین میں سے پہلے کا جو کلام ہوگا وہ ایجاب ہوگا، پہلے والے کا کلام ایجاب کہلائے گا، اس لیے کہ وہ مخاطب پر اس بات کے اعتبار سے یا نفی کے اعتبار سے جواب کو واجب کرتا ہے۔ اب مخاطب کو اختیار ہے کہ اس بات میں جواب دے یا نفی میں جواب دے، اور متعاقدین میں سے دوسرے کا جو قول ہوگا وہ قول قبول کہلائے گا۔ اول جو قول کرے وہ ایجاب ہے، اور ثانی کا جو قول ہوگا وہ قبول ہوگا۔ ماتن نے، امام قدوری نے بلفظین فرمایا، بلفظین 2 لفظ ہوں، مثلا نکاحتو کا، نکاحتو کی، زوجتو کی، یہ شوہر کہے، اور پھر عورت کہے قبلتو یا فعلتو، رضیتو وغیرہ ایسے الفاظ استعمال کرے، 2 لفظ کہیں۔ امام قدوری نے بلفظین کہہ کر اشارہ اس طرح فرمایا ہے کہ محض تحریری طور پر ایجاب و قبول اگر کیا ہے، لکھ کر کے دیا مرد نے اور ادھر سے عورت نے لکھ دیا، تو تحریری ایجاب و قبول سے نکاح منعقد نہیں ہوگا، نکاح منعقد نہیں ہوگا۔
ائمہ ثلاثہ کا بھی یہی مذہب ہے، اس لیے کہ تحریری ایجاب و قبول کو نقوش تو کہا جا سکتا ہے لیکن ان کو لفظ نہیں کہا جا سکتا، اور یہاں پر بلفظین نے فرمایا، اس نے دونوں کا لفظ ہونا ضروری ہے، لفظ ہونا ضروری۔ سنیں، بلفظین یعبر بہما عن الماضی، دو لفظوں سے کہ جن دونوں سے تعبیر کی گئی ہو ماضی سے، جن کو ماضی سے تعبیر کیا گیا۔ لأن الصیغہ، اس سے بیٹا دلیل ذکر کی، گویا کہ یہ دلیل کی صورت میں ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض سنیے، اعتراض یہ ہے کہ نکاح انشاء کی قبیل سے، انشاء کہتے ہیں اس بات ما لم یکن ثابت، جو چیز ثابت نہیں تھی اس کو ثابت کرنا، یہ انشاء ہے، جو چیز ثابت نہیں تھی اس کو ثابت کرنا، یہ انشاء ہے۔ اور فی الحال کسی امر کے حادث ہونے پر حدوث امر فی الحال کو، یعنی زمانے موجودہ میں کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا ہے نا، یہ ہے۔ لہذا انعقاد نکاح ایسے لفظ کا محتاج ہے کہ جو صراحتاً اس معنی پر دلالت کرے، کس معنی پر دلالت کرے؟ جو چیز ثابت نہیں تھی اس کو ثابت کرے اور فی الحال اس کو ثابت کرے، فی الحال حدوث امر فی الحال پر دلالت کرتا ہو، ایسے لفظ کا محتاج ہے۔ اور لغت میں ایسا کوئی بھی لفظ موجود نہیں ہے جو صریح طور پر حدوث امر فی الحال پر دلالت کرتا ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ماضی یہ گزشتہ زمانے پر دلالت کرتا ہے، اور صیغہ مضارع یہ جس طریقے سے حال پر دلالت کرتا ہے اسی طریقے سے استقبال پر بھی دلالت کرتا ہے، لہذا مضارع کی دلالت حال پر صریح طور پر نہیں ہوگی۔ اب ضرورت پیش آئے گی ایسے صیغے کی جو ایجاب و قبول کے لیے ہو اور حدوث امر فی الحال پر دلالت کرتا ہو۔ اب ایجاب و قبول کو صیغہ ماضی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، کیسے؟ یعنی جواب اعتراض یہ ہوگا کہ جب کوئی صیغہ ہے ہی نہیں تو ایجاب و قبول کو صیغہ ماضی سے کیسے تعبیر کیا جا سکتا ہے اور کیسے صیغہ ماضی سے نکاح منعقد ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صیغہ ماضی کو اخبار کے لیے وضع کیا گیا، حقیقت اس کی یہی ہے کہ یہ اخبار کے لیے وضع کیا گیا، لیکن نکاح کی ضرورت کے پیش نظر اور اس کو پورا کرنے کے لیے اس کو انشاء کے معنی میں نقل کر لیا گیا ہے، اور ماضی کو انشاء کے لیے لیا گیا ہے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، ضرورتاً اس کو انشاء کے معنی میں لیا گیا۔ فرماتے لأن الصیغۃ وإن كانت للإخبار، اور صیغہ یعنی صیغہ ماضی اگرچہ اخبار کے لیے ہے وضع کے طور پر، فقد جعلت للانشاء، لیکن اس کو نقل کر لیا گیا انشاء کے لیے شرعی طور پر دفعا للحاجت، حاجت کو دور کرنے کے لیے۔ وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظَيْنِ يُعَبَّرُ بِأَحَدِهِمَا عَنِ الْمَاضِي وَبِالْآخَرِ عَنِ الْمُسْتَقْبِلِ۔ سنیے، فرماتے ہیں اور نکاح منعقد ہوگا ایسے دو لفظوں کے ساتھ کہ ان میں سے ایک کو تعبیر کیا جائے صیغہ ماضی سے اور دوسرے کو صیغہ مستقبل سے، مثل ان یقول زوجنی فیقول زوجتک، مثلا کوئی کہے زوجنی تو دوسرا جواب میں کہے زوجتک۔ سنو، متن کی اس عبارت میں مستقبل سے مراد صیغہ امر ہے، مستقبل سے مراد صیغہ امر ہے۔ اب حاصل یہ ہوا کہ نکاح صیغہ ماضی سے منعقد ہوگا اور صیغہ امر سے بھی منعقد ہوگا۔ مثلا مرد نے کہا کہ میرا نکاح کر دے، میرا نکاح کر دے، تو عورت جواب میں یہ کہے کہ میں نے نکاح کر دیا، یہ اس کا الٹا ہو، عورت کہے میرا نکاح کر دے اور مرد جواب میں کہے میں نے نکاح کر دیا، تو یہ نکاح صحیح ہوگا۔
इसलिए कि कौल अव्वल इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि कौल अव्वल ईजाब, इसलिए कि कौल अव्वल जो है ना ये ईजाब नहीं है, ये ईजाब नहीं है बल्कि ये वकील बनाना है। कौल अव्वल मेरा निकाह कर दे, ज़व्विजनी, ये ईजाब नहीं है। जैसे कि आपने भी पढ़ा था कि दोनों में से पहले का कौल ईजाब होगा, दूसरे का कबूल, लेकिन यहां पर ज़व्विजनी ये ईजाब नहीं होगा बल्कि ये तौकील है, वकील बनाना है निकाह का, बल्कि निकाह का वकील बनाना है। और दूसरे का जो कौल होगा, सानी का कौल ज़व्वजतू का, ये दूसरे वाले का कौल ईजाब और कबूल दोनों है, दोनों है। और बाबे निकाह में एक इंसान दोनों का वली बन सकता है, ईजाब और कबूल दोनों कर सकता है, अपनी जानिब से असल होने के एतबार से वो और दूसरे की तरफ से वकील होने के एतबार से ये कर सकता है। तो अब इस निकाह के बाब में एक आदमी ईजाब और कबूल दोनों का मुतवल्ली हो सकता है। हां अलबत्ता बाबे बै में ये दुरुस्त नहीं है कि बाबे बै में किसी से कहा कि मसलन मालिक से कहा कि अपनी ये चीज मेरे हाथ बेच दो, बेच दो, और उसने कहा मैंने बेच दिया और इसने कब्जा नहीं किया है, तो ये बै दुरुस्त नहीं है। वजह फर्क यह है कि बै में हुकूक लौटते हैं वकील की तरफ, बै के हुकूक जो मुतालिक होते हैं वो वकील से मुतालिक होते हैं और निकाह में मुअक्किल से मुतालिक होते हैं। लिहाजा बै में अहदुल मुताकिदैन के तरफैन का मुतवल्ली बनने की सूरत में एक ही इंसान का मुतालिब और मुतालब बनना ये लाजिम आएगा, यानी वही इंसान मुतालबा करने वाला भी हो और जिससे मुतालबा किया जाए वो भी वही हो, मालिक बनने वाला भी हो ही हो और मालिक बनाने वाला भी वही हो, और ये गैर माकूल है, ये दुरुस्त नहीं है। इसलिए बाबे बै में ये जायज नहीं है, अलबत्ता बाबे निकाह में ये जायज है, क्योंकि निकाह के हुकूक वकील से नहीं मुअक्किल से मुताल्लिक होते हैं। फरमाते वयन आकिदु बिलफ्ज़ैनी, और निकाह मुनाकिद होगा ऐसे दो लफ्जों से, युअब्बरु बिअहदिहिमा अनिल माजी, कि उनमें से एक को ताबीर किया जाए माजी से, माजी से, व बिल आखर अनिल मुस्तकबिल, और दूसरे को मुस्तकबिल से। मसलन वो कहे ज़व्विजनी तो दूसरा कहे ज़व्वजतु का। फरमाते लि अन्ना हाज़ा तौकील, इसलिए कि ये ज़व्विजनी ईजाब नहीं है बल्कि ये तौकील है, तौकील बिन निकाह। वल वाहिद यतवल्ला तरफ़ै निकाह, और एक इंसान मुतवल्ली हो जाता है निकाह के दोनों तरफ का, यानी ईजाब और कबूल का। अला मा नुबय्यिनुहु इंशाअल्लाह, जैसे कि इंशाअल्लाह इसको अगली फसल में, फसल वकालत में इंशाअल्लाह इसको जिक्र करेंगे।